السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاک کپڑا پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ مثلا کسی آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور ناپاک کپڑا پہنا ہوا ہے اور اسی میں غسل کر لیا اور ناپاک کپڑے کو اپنے بدن سے دور نہ کیا بلکہ اسی کپڑے کو پہنے ہوئے نہایا، غسل جنابت کیا، تو اس طرح کا غسل کرنا کیسا ہے اور یہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے ناپاک کپڑا پہن کر غسل کرنے والے شخص کے بارے میں حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اتنا پانی ڈالے کہ نجاست بہہ جائے تو اب یہ پاک ہو جائے گا کپڑا، اور جب کپڑا پاک ہو جائے گا تو پھر اس کا غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ تو ناپاک کپڑا پہن کر غسل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا پانی ڈالے کہ جو کپڑا ہے ناپاک وہ کپڑا پاک ہو جائے، اور جب کپڑا پاک ہو جائے گا اور جہاں پر نجاست لگی ہے بدن پر وہ نجاست بھی بہہ جائے گی، تو اب یہ کپڑا بھی ہو گیا، نجاست بھی بہہ گئی، تو اس کا بدن بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر معمولی سا پانی ڈالتا ہے، کیونکہ پاکی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 3 بار اس ناپاک جگہ کو دھویا جائے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے نچوڑا جائے تب جا کر کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اب جب یہاں پر بہت زیادہ پانی ڈال لیا ہے کپڑے پر تو یہ 3 بار دھونا بھی ہو گیا ایک طریقے سے، اور اسی طرح سے اس کا نچوڑنا بھی ہو گیا۔ تو بس اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ پانی بہایا، اتنا بہایا کہ اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ کپڑے پر جو نجاست تھی وہ بھی بہہ گئی ہوگی اور بدن پر جو نجاست ہے وہ بھی بہہ گئی ہوگی، اور پھر اگر اس انداز میں غسل کرتا ہے تو یہ پاک و صاف ہو جائے گا، ناپاکی والا غسل اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی بس ہلکے پھلکے انداز میں ڈالا اور تھوڑا بہت پانی ڈالا تو اب اس سے کہ ناپاکی اور بڑھ جائے گی، کیونکہ جب کم پانی ڈالیں گے اب اس نجاست کی جگہ پر جو ناپاک جگہ ہے وہاں ہاتھ پہنچے گا، پھر وہ ہاتھ بدن میں پورے جسم پر ملیں گے تو جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا جائے گا وہاں وہاں ناپاکی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے پورا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس میں معمولی پانی ڈالنے کی صورت میں یہ مسئلہ ہوگا کہ بدن میں زیادہ جگہ پر نجاست پھیل جائے گی۔ لہذا جب اس طرح کی صورت ہو کہ آپ ناپاک کپڑے کو پہن کر غسل کر رہے ہیں، اس میں اس مسئلے کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اتنا پانی ڈالیں کہ کپڑا بھی پاک ہو جائے، بدن بھی پاک ہو جائے اور نجاست کا کہیں اثر نہ رہے بدن پر، تو پھر آپ کا وہ جو ناپاکی والا غسل ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اگر معمولی سا پانی ڈالا ہے تو اب اس میں غسل ہونے کے بجائے اور پورے بدن پر وہ نجاست ناپاکی جو ہے پھیل جائے گی۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ناپاکی سے غسل کر رہے ہیں، یعنی آپ پر غسل جنابت ہے، غسل فرض ہو گیا ہے اور آپ غسل کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ باتھ روم ہے تو وہاں جا کر جہاں پردے کا خاص اہتمام ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ناپاک کپڑے کو اپنے بدن سے دور کیجئے اور اس باتھ روم کے اندر اچھی طرح سے ناپاکی کو دور کر کے اور غسل کیجئے، یعنی بدن سے سارے کپڑے اتار کر غسل کریں، یہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کہیں کھلی جگہ میں کر رہے ہیں تو ناپاک کپڑے کو پھر بھی دور کر کے کوئی پاک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹ کر غسل کریں، تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ناپاک کپڑے کو پہن کر ہی غسل شروع کر دیں، کیونکہ ناپاک کپڑے کو پہن کر غسل کریں گے تو پھر اس میں اس مسئلے کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا پانی ڈالے کہ وہ جو ناپاکی ہے بہہ جائے، تو اب وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، بدن بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا جو غسل ہے وہ غسل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر تھوڑا بہت پانی ڈالا ہے تو پاک تو کیا ہوگا بلکہ اور زیادہ ناپاکی پھیل جائے گی۔ لہذا گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ عام طور سے پیش آتا رہتا ہے کہ رات میں لوگ لنگی باندھ کے سوتے ہیں یا اس طرح سے کوئی اور
رات کے جو کپڑے ہوتے ہیں پہن کر سوتے ہیں اور پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی کپڑے کو پہن کر ہم نہا لیتے ہیں یا غسل جنابت کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ پوری تفصیل جو میں نے عرض کی ہے وہ آپ کے پیش نظر ہو، وہ دھیان میں ہو، اس انداز میں غسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ العزیز آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔